کشمیر آج ان کے حق میں حمایت کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. ہم سب خواتین بچوں کے ساتھ ہیں ان کی تحریک میں, ان کی آزادی کی جدوجہد میں. یہ کشمیری اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے. اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتی ہوں کہ جو 60 سال پرانا یہ جو تذکیہ ہے اس میں ہم کشمیریوں کو حق متحریت کا حق دیا جائے, اس میں ووٹنگ کرائی جائے اور اپنے دیرینہ وعدے کو پورا کرے. ورنہ اقوام متحدہ کے لیے یہ ایک شرمناک عمل ہے کہ پچھلے 60-70 سال سے وہ اپنا ایک عہد جو ہے وہ پورا نہیں کرا سکا. Our demand! What we want! Our demand! Isko batayenge! Isko batayenge! I have a message for Narendra Modi. Narendra Modi, be best. We're gonna come, smack you, get our Kashmir back. Free Kashmir. Before or after we're gonna come, smack you. Free Kashmir. Free Kashmir. Free Kashmir. Back up, back up! Back way back! Back way back! Back way back! Indian forces of Kashmir! Indian forces of Kashmir! Color forces of Kashmir! Back way back! Back way back! Back up, back up! 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 What we want! What we want! جدوجہد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. امتیاز صاحب لیکن لیفٹ صدر جناب محمود صاحب, شاہ صاحب, بہت ساتھی یہاں پر موجود ہیں. میں ان کا نام نہیں لے سکوں گا. یہ جو ہے میرے فادر اللہ 3-5 دن سے مسلسل جو ہے نا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. کبھی لوگوں کو کام کرتے ہیں, کبھی گاڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کہیں. میں ان کا بھی دل کی رکھا کر ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں وائف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ میں گھر میں بچے بھی میرے سے تنگ ہو جاتے ہیں کہ تمہارا تو روز کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے. تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جب تک کشمیر آزاد ہوتا ہم یہ جدوجہد کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات, سب سے پہلے تو میں ایجنسی سے جو لوگ میرے ساتھ اس ریلی میں تشریف لائے ہیں, میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ وہاں پہنچے اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے تشریف لائے. خواتین حضرات, آج کا یہ پروگرام
جس کی قیادت سمبولک طور پہ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب یاسین ملک صاحب کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت ہندوستان کی جیب میں پابند سیاست ہے۔ حضرت خواتین حضرات، آج کا دن ہمارے لیے لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک لمبی مدت گزر لینے کے بعد UN کی ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غیر مشروط UN کی قرارداد کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ میری پارٹی کا اور میرا نظریہ خود مختار کشمیر ہے، جس کے لیے ہمارے قائدین نے جیلیں کاٹی۔ یاسین ملک صاحب نے زندگی کا ایک عرصہ جیلوں میں گزارا، اور نہ جانے ہم کتنے ماں بہنوں اور بیٹوں کی عصمتوں کی قیمتیں دے چکے ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے نوجوانوں کے خون سے مادر وطن کے ماتھے پہ بندیاں سجا چکے ہیں۔ ہم ہندوستان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو کس ظلم کی پاداش میں پابند سیاست کیا گیا ہے؟ جناب والا، اگر آزادی مانگنا جرم ہے تو پھر گاندھی جی بھی مجرم تھے، پھر سردار پٹیل بھی مجرم تھے، پھر نہرو بھی مجرم تھا، کیونکہ انہوں نے بھی برٹشوں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اسی کی طرح ہمارے قائد، ہمارے رہنما جناب یاسین ملک صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تو جناب والا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آج کے اس پروگرام کی وسادت سے میں ہندوستان سے یہ گزارش کروں گا کہ یاسین ملک سمیت ان تمام کشمیری قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کو فوراً بند کیا جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ واخدنا بھائیوں اور بہنوں، آج بہت بڑی گنتی میں کشمیری بہنیں، بھائی اور سکھ یہاں یونائیٹڈ نیشنز کے 18 سیشن کے باہر ایک میسج دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ میسج یکجہتی کا ہے، سولیڈیرٹی کا ہے، دوسری طرف یہ بھارت کی ظالم حکومت جو کہ 1930 میں جو نازیوں کا ورتارا تھا ان کے فٹ اسٹیپ پہ چل نکلی ہے۔ جو کچھ کشمیر میں پچھلے 78 سال سے ان جنرل اور پچھلے 2019 کے بعد ان پرٹیکولر ہو رہا ہے وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہو، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہو، آج کشمیر ایک کھلی جیل بنا ہوا ہے۔ وہاں اگر راشد انجینئر ایم پی کے لیے 2 لاکھ ووٹ سے جیتتے ہیں، اس کے باوجود ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ یاسین ملک جنہوں نے نیگوشیشن کی کوشش بھی کی، ان کے اوپر بھی بے انتہا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ینگ بچوں کو گھروں سے اٹھا کے فیک اسٹیج انکاؤنٹر میں مارا جا رہا ہے۔ یہی کام پنجاب میں 1980s میں 1990s میں انہوں نے کیا تھا۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، آج بھارت کا ایک روگ اسٹیٹ کے طور پہ امیج دنیا کے سامنے ہے۔ مودی گورنمنٹ نے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا سہارا لیتے ہوئے 7 مئی 2023 کو لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجوٹ جو ایک خالصانی ایکٹیوسٹ تھے ان کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا۔ پاکستان میں 2 درجن کے قریب
کشمیری ایکٹیوسٹ کو پچھلے 3-4 سال میں کوئی راولاکوٹ کی مسجد کے باہر پریئر کر رہا تھا، کوئی اسلام آباد میں تھا، کوئی سیالکوٹ میں تھا، اور یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے ذریعے اجیت ڈوول کی جو پالیسی ہے اس کے ذریعے ان کا مرڈر کیا گیا۔ یہی بات انہوں نے باہر دہرانی چاہی، اور 23 مئی 2023 کو ساری برٹش کولمبیا کے شہر میں گردوارہ صاحب کے پریزیڈنٹ ہردیپ سنگھ نجر جو خالصان ریفرینڈم کے لیے کام کر رہے تھے، ان کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا۔ یہی امریکہ میں بھی وہ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 23 جون 2023 کو جب مودی اور بائیڈن کی میٹنگ تھی، ہم نے وائٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ رکھا ہوا تھا، ہم واپس آ رہے تھے تو FBI کے اسٹیشن ڈائریکٹر کی مجھے کال آئی کہ آپ کو ہم ڈیوٹی ٹو وار نوٹس دے رہے ہیں، آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، آپ ٹریول مت کیجیے، کیونکہ ہردیپ سنگھ نجر کے مرڈر کو 5 دن ہو چکے تھے۔ تو یہی بات اور ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، لیکن آج یہ کلیئر ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ آج پاکستان کا رتبہ بھی 7، 8، 9، 10 مئی کو جو میزائل ڈرون جنگ ہوئی جس میں بھارت کو شکست ہوئی، اس نے جہاں پاکستان کا جو ہے رتبہ وہ بلند کیا ہے، مجھے اس بات کی ہوپ ہے کہ شاید بہت جلد ٹرمپ بھارت کو کشمیر کے مدعے کے اوپر بھی اس کی باہ مروڑے، خالستان کا مدعا بھی، کیونکہ امریکہ کی دھرتی پہ امریکن سٹیزنز کو مارنے کا بھی انڈین انٹیلیجنس راہ نے کوشش کی تھی۔ ہمارے لیے بینجامن فرینکلن بہت بڑے فکر ہوئے ہیں امریکہ کے، ان کی ایک کوٹ ہے کہ وی آل مسٹ ہینڈ ٹوگیدر ادروائز وی ول بی ہینڈ سیپریٹلی۔ ہمیں آج یہ میسج بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ٹوگیدرنیس کے ساتھ، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستانی داعش نے ایک بار کہا تھا دا روڈ فرام لاہور ٹو سری نگر گوز وایا امرتسر، کہ خالصان کی آزادی اور کشمیر کی آزادی، جہاں ہم کی بہت ساری تہذیب، مہمان نوازی، بارڈر ایک ساتھ ہے، وہاں ہمارا ظالم بھی ایک ہے۔ جو غلطی شیخ عبداللہ نے کی جموں کشمیر میں 47 کے دور میں، وہی غلطی ماسٹر تارا سنگھ نے کی 1947 کے دور میں۔ اس کا نتیجہ اردو کا یہ ایک کپلٹ بیان کرتا ہے، وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے، جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لیکن اب ظلم کی سکھر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ظلم کا بھی جو ہے وہ آپس میں جب ظلم ہر حد بنے ٹپ جاتا ہے تو اللہ کی درگاہ میں یہ فریاد ہوتی ہے، اور ایسا ظلمی نظام الٹیمیٹلی تباہ ہوتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب خالصان آزاد ہوگا، جموں کشمیر آزاد ہوگا، منی پور آزاد ہوگا، میزورم آزاد ہوگا، ناگالینڈ آزاد ہوگا۔ اب تو لداخ کی خشک پہاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی ہے، وہ بھی آزادی کی طرف ہی جائیں گے۔ یہی جو سولیڈیرٹی کا میسج ہے، خالصان زندہ باد، کشمیر زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ We have to talk about Kashmir because on one side, Kashmir is the oldest issue in the United Nations, and secondly, Kashmir is the most dangerous place on earth. Ladies and gentlemen, we are Americans of Kashmiri origin. یہ جو الفاظ ہیں کشمیر از دا موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے۔ اور دوسری بات، انڈیا اینڈ پاکستان دے آر ایٹ دا برنک آف نیوکلیئر کیٹاسٹرافی۔ آئی ول انیشیٹ ٹو میڈیٹ دا ایشو آف کشمیر۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے، because he knew that India and Pakistan, they were at the brink of nuclear confrontation. As Americans, we must thank Donald Trump for taking
taken this initiative. But at the same time, we must remind Donald Trump, you should not take the no of India as an answer. जैसे मार्को रूबियो ने कहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स of India and Pakistan, they must need to resolve all the issues, and Kashmir is one of the issues. We will not make it clear, ladies and gentlemen. आपने देखे यहाँ पर 3 पोस्टर्स हैं, मोहम्मद यासिर मलिक के पोस्टर है यहाँ पर, शकील अहमद शाह के पोस्टर्स है यहाँ पर, मसरत आलम भट्ट के पोस्टर्स है यहाँ पर. ये ऐसे वैसे नहीं है. हम अक़वाम आलम से कहना चाहते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहते हैं, जब कश्मीरियों की शिरकत की बात होगी, ये बैरिस्टर इब्राहिम खान साहब ने कहा है, ये सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने कहा है, ये सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है, ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने कहा है, जब कश्मीरी की शिरकत की बात होगी, उसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत शिरकत करेगी. आपको मालूम है, नेल्सन मंडेला 36 साल जेल में थे. यहाँ न्यूयॉर्क में मुजाहरे होते रहे, वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उन मुजाहरों की क़यादत कर रहे थे. इस वक्त जो हमारा यहाँ पर मुजाहरा हो रहा है, हमारे 3 नेल्सन मंडेला हैं. यासिर मलिक, उनके बारे में अल्लाह ही जानता है. He is facing the situation of life and death. लेकिन आपकी दुआओं की वजह से और हमारे एफर्ट्स की वजह से इंशाअल्लाह इंडिया उस पर कामयाब नहीं होगा. नेल्सन मंडेला 36 साल जेल में रहे हैं. शकील अहमद शाह 36 साल जेल में रहे. 36 ईयर. मसरत आलम, उस पर 35 PSA लगे हुए हैं. हम डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहते हैं, जब कश्मीरी की शिरकत की बात होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ये 3 लीडर्स हमारी वहाँ पर वकालत करेंगे. आखिर में यहाँ तोयबा जी हैं, हम जहाँ वर्जीनिया में वहाँ पहुँचे, ये पाए थे वहाँ मौजूद थी. उनके साथ वहाँ पर मेरीलैंड में जो हमारे शफीक साहब है, उनकी फैमिली थी. डॉक्टर इम्तियाज खान साहब, he is teaching at George Washington University. He told me, Bhai Sahab, we are so lucky, the people of the valley. See how many sisters and daughters are here in the bus. उसमें 60% हमारी खवातीन थी. यहाँ पर भी जो अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से तशरीफ आए, the only thing I would like to say, may Allah bless you, may Allah bless your family, may Allah bless the nation of Kashmir. With that, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It's crucial. India brought the Kashmir issue to the United Nations, promising a referendum that would let Kashmiris lose their freedom. Instead, India deployed troops, denied the referendum, and forcibly merged occupied Kashmir into the Indian nation, and we condemn that. The human cost has been demonstrated since 1947. Hundreds of thousands of Kashmiris have been killed in India's effort to suppress the struggle of Kashmir. Currently, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अभी सब निर्वात से बातचीत कर ली है. मैंने तो सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना है, वाशिंगटन DC वालों का. राजा मुख्तार साहब ने दिन रात मेहनत की, सरदार शाह खान साहब ने दिन रात मेहनत की, इम्तियाज साहब JKLF के सदर, उन्होंने मेहनत की, जनाब इम्तियाज साहब, जनाब दूसरे तमाम साथी और दोस्त. अगर मैं नाम लेता रहा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा. मेरे जो मेहमान जो आए, मैं उनसे माजरत चाहते हुए कि उनका भी नाम नहीं ले सकूंगा, लेकिन अपनी बहनों का नाम लेता हूँ, अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि
کہ میں تو ان دنوں میں بالکل بزی تھا، لیکن انہوں نے اور ان کی دوستوں نے اپنی بس کا انتظام کیا اور یہاں ساری لیڈیز یہاں آئیے. اس بس میں صرف اور صرف لیڈیز ہی تھی. میں ان کا دل کی عطا کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں کشمیریوں، آج جو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ مطالبہ لے کے کھڑے ہیں 78 ایئر سے یہی بات کر رہے ہیں، آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ سوچ دے کہ ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری بچہ اگر 3 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، ان کی ماں کو یہ کہوں گا کہ اپنی گود میں لے کر اس کو کشمیر کی رولی سنائیں، اس کو کشمیر کے اندر کہیں کہ آپ نے بیٹا بڑے ہو کر کشمیر کو آزاد کروانا ہے، ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. میں مقبوضہ کشمیر کی ان بیٹیوں کو، میں مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوت آپ سے آپ نہیں چھین سکتی. میں کبھی کبھی یہاں کھڑے ہو کے یہ کہتا تھا کہ کشمیریوں کو کشمیریوں کا رائٹ ملے گا. لوگ کہتے تھے نریندر مودی بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، وہ نریندر مودی وہ فقیر بن گیا ہے، اس کو دیکھ لو، اس نے جو ظلم کیا ہے، آج وہ ظلم اس میں پیش آ رہا ہے، وہ اس کو پے کر رہا ہے. اس نے جو ہے ایک رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. میں پاک آرمی کو، میں پاک فوج کو، میں حکومت پاکستان کو، پاکستانی عوام کو، پاکستان کے بچے کو، پاکستان کی مختلف جماعتوں کے لوگوں کو جب ہندوستان میں اٹیک کیا تو مختلف نظریات رکھنے والے ایک پیج پہ آ گئے اور ایک پیج پہ آ کر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نریندر مودی تم نے بہت بڑی غلطی کی، اور پاک فوج نے اس کو جواب دے کر یہ کہا کہ دے سن لے. لیکن اس وقت دوڑتا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس، رشیا کے پاس، سعودی عرب کے پاس، چائنا کے پاس، مختلف کنٹریوں کے ساتھ جا کر ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو اسٹاپ کروایا جائے. یہ نیبولر جنگ ہونے والی ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، ہم آج بھی اس کو یہ بات کہتے ہیں کہ نریندر مودی ٹیررسٹ RSS کے گنڈوں کو لے کے ہندوستان کو چھوڑ دو. ہندوستان کے اندر رہنے والے 20 لوگوں کو ان کی حکومت کرنے دو، ان کو وہاں رہنے دو. لیکن تم نے اب دریاؤں سے اتنا پانی بہ چکا ہے کہ اب تم انڈیا کو جو ہے یونائٹ نہیں رکھ سکتے. اب خالستان بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، مختلف ریاستیں بھی آزاد ہوں گی، اور نریندر مودی ہمارا ٹھکانا جیل میں ہوگا. تمہیں جو ہے نا وہ جیل میں باقی زندگی گزارنی پڑے گی. انشاءاللہ العزیز میرا رب غفور الرحیم ہے. میرے کشمیریوں، آپ کو اور مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ دعا کریں. انہوں نے بڑی ہمت دی، بڑے حوصلے سے قربانیاں دی، بڑے حوصلے سے اپنے بچوں کو ذبح کروایا، اپنی ماؤں اور بیٹیوں کو قربان کیا. لیکن انہوں نے کبھی اف نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نے یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے، یہ جدوجہد جاری رہے گی. انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد یہاں پہ چلتی رہے گی. اس جدوجہد کو کوئی آدمی جو ہے وہ اسٹاپ نہیں کر سکتا. میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹیوں سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو بات کہنی ہے وہ یہ کہو کہ ٹیررسٹ نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے. 35 اور 317 علاقہ ہے اور اس کو جلدی ہم نے ختم کروانا ہے، اور اس کے بعد کشمیریوں کو رہائش ماری کا حق دینا ہے، اور ان کو وہ حق ملے گا، اور وہ جو ہے وہ آزاد ہوں گے، ان کو آزادی ملے گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کا دل کی اطارم سے ڈاکٹر غلام نبی بھائی صاحب، ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں، ہم ڈاکٹر امتیاز صاحب کا شکریہ ادا کیسے کریں، ہم ظریف صاحب کا شکریہ کیسے ادا کریں، ہم سردار سہیل خان صاحب کا شکریہ کیسے ادا کریں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. ان کی گئے اور جب وہ بیمار ہوئے تو ٹائم اسکوائر پہ ان کی یہ پرابلم ہوا. تو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جناب سردار سہیل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب، السلام علیکم. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگوں کو طویل بات سننی پڑی،
मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाते हैं और वो अपनी अपनी बात रखते हैं, ये उनका हक बनता है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं आज कोई बात भी नहीं करना चाहता। मैं अपना वक्त जो है वो डॉक्टर गुलाम नबी फाइज साहब को देता हूँ कि वो समराइज करेंगे। मैं आप सब लोगों का, आप ख्वातीन हैं, आप हजरात हैं, आप न्यू जर्सी से तशरीफ आए, वाशिंगटन से आए, मैरीलैंड से आए, फिलाडेल्फिया से आए, ब्रुकलैंड से आए, जहाँ से भी आए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ एक बात के साथ कि इस यूनाइटेड नेशन को मैं ये बावर कराना चाहता हूँ, और पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं, कश्मीर के अंदर इस वक्त भी यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस पर यूनाइटेड नेशन का बजट खर्च होता है। लिहाजा हिंदुस्तान की कोशिश के बावजूद वहां से वो मिलिट्री ऑब्जर्वर को वापस नहीं कर सका। उन्होंने जो 2019 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। हिंदुस्तान को कोई हक नहीं है कि वो कश्मीर के बारे में कोई लेजिस्लेशन करे, इसलिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, और पाकिस्तान भी कश्मीर के बारे में कोई कानून साजी नहीं करता। और इसी तरह हिंदुस्तान को ये हक हासिल नहीं है कि वो कश्मीर के बारे में कोई कानून साजी करे। तस्वीर रायशुमारी ये लोगों का हक है कि वो फैसला दें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं अपनी इस मुख्तसर बात के बाद आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। किसी तरह आप आया करें, किसी को कोई पता नहीं है, सारा यही कहते हैं कि कश्मीरी आए हैं। किसी का नाम, मैं गुज़श्ता 40 साल से यहाँ हूँ, लेकिन मेरा नाम कोई किसी सबको नहीं पता। लिहाजा आप जो तशरीफ लाते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सरदार अब्दुल फारूक साहब, जनाब सरदार ताज साहब, जनाब सरदार हबीब साहब, जनाब सरदार मुश्ताक साहब और दीगर चौधरी इसाक साहब और दीगर जो भी साथी जी हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया। अपने कायद जनाब इससे काफिया खुद ही चलाना पड़ता है। ये आज का जो प्रोग्राम है, इसके हीरो मैं समझता हूँ कि अफ्ताब शाह साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद सरदार जरीफ साहब जो बीमारी की हालत में यहाँ आए और उनको कमर में शदीद दर्द के बावजूद हमारे साथ खड़े हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और शोएब अरशाद साहब, उसके बाद सरदार इम्तियाज साहब जो हमारी JKLF के सदर हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के बाद यहाँ कश्मीर के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं और कश्मीर के बारे में, कश्मीर के हाल के बारे में सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें वो हक जो यहाँ पास हुआ था 77 साल पहले, उसी के मुताबिक हमें ये हक दिया जाए कि हम अपनी कश्मीरी अपनी किस्मत का फैसला कर सके। और जितनी हमारी मेरी बहनें रिजाला हबीब साहबा यहाँ टेक्सास से आई है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये मैरीलैंड वर्जीनिया से ये अपने घरों को, अपने कामों को छोड़कर हमारे साथ शरीक है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इतने कहूँगा कि जितने भी हमारे मेहमान हैं वो हमेशा इस प्रोग्राम के हमारा हिस्सा बनते हैं। सरदार ताज साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, गुलाम नबी फाइज साहब जिन्होंने देर रात मेहनत की, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हिंदुस्तान को दिखाएगा कि कश्मीरी जिंदा है और इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। फाइज साहब को और अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब डॉक्टर गुलाम नबी फाइज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त गजा में क्या सिचुएशन है. The atrocities are being committed on the civilian population of Gaza. इन हालात में ये कैसे हो सकता है कि हम कश्मीर की बात करें. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्योंकि कहा गया है कि मुख्तसर बात करनी है तो इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा. मेरे हर दिल अजीज कश्मीरी और पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, हम एक दफा फिर उसी मकाम पे खड़े हैं जहां हर साल हम आते हैं. कश्मीरी कौम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, उसे कंडेम करने के खिलाफ और पूरी दुनिया के जमीन को जगाने की कोशिश करते हैं. और इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं जो खुद को इंसानी हकूक का लंबरदार समझते हैं, हम उनके जमीन को झुंझलाने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपका जमीन सोया हुआ है. कश्मीर के अंदर 90 मुसलमानों पर, 90 औरतों बच्चों और बुजुर्गों पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम कर रही है ये फाशिस्ट मोदी की आर्मी. वहाँ आपका जमीन क्यों नहीं जाता? एक फलस्तीन की हद तक 142 रियासत लोगों के जमीन जागे हैं, उन्होंने रियासत को तस्लीम किया. अब हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले के ऊपर भी लोगों की जमीन जागने चाहिए. लेकिन खवातीन और हज़रात, मुझे बड़ी दुख और तकलीफ से ये बात करनी पड़ रही है, मैं करता नहीं अमूमन, कि ट्राई स्टेट के अंदर हम 3 से 4 लाख लोग रहते हैं. मुझे शर्म आ रही है कि वो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लोग क्यों नहीं है यहाँ पे. इसलिए कि ये प्रोग्राम किसी और ने ऑर्गेनाइज किया है, मैंने तो नहीं किया. मैं भी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया. मैं सियासत करने के लिए नहीं आया. जब मैंने सुना कश्मीर काज की बात होगी तो मैं भागा हुआ अपने साथियों को लेके आया. खुदा का खौफ करो, जब हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, हमारी आवाज का इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा. और यार 4 लाख हो तो 4 लाख में 2000 लोग यहाँ खड़े होते तो आपके पास अमेरिकन मीडिया आज खड़ा होता, आपकी आवाज में असर होता. ये कि आप उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते. मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दिलों को मोम करे और वो भी यहाँ आए. और इस दुआ के साथ कि यार अपने करीब नुसरत और फतेह तुम्हारी जानब से होती है. और जो लोग इस वक्त कश्मीर के अंदर जहाद कर रहे हैं उन्हें साबित कदम रखो. मेरे रब, उनके दिलों में इस्तकामत पैदा कर और उनके बाजुओं के अंदर ताकत पैदा कर. वो लोग जो अपनी माओ बहनों की इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग जो अपनी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपने इंसाफ का जलवा दिखा और उन्हें कामयाब और कामरान कर दे. और जो लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह इनका ये सदका जारिया जारी रखे और इन्हें तौफीक अता फरमाए. मेरे अगले मुकर्रर हैं जनाब डॉक्टर इम्तियाज साहब, जानी पहचानी शख्सियत है, तहरीक हुर्रियत कश्मीर को लीड कर रहे हैं. तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मकबूल जी के हालात और वाक़यात और अब आपसे मुखातब हो. So, I'm thankful to all my brothers and sisters, especially the sisters, that really warmed the focus of my heart in the morning, that I saw a huge participation of women folk and the children. Let me tell you that the struggle for Kashmir movement is not a struggle for separation. It cannot be compared with some other movement. Kashmir was never part of India. As Zulfikar Ali Bhutto long time ago said in this very forum in United Nations, Kashmir will be and was never a part of India. Yasin Malik, Shabir Shah, Nusrat Alam, they are freedom fighters. They are not separatists. The only movement Kashmir can be compared to is Palestinian movement, because they form similarities. I don't want to undermine the sufferings of Palestinian people. 65,000 people have died, and lot of them are remaining on the brink of starvation. But you have
understand, recently 4 countries, Australia, England, Denmark, some other countries, accepted Palestine as a independent state. Netanyahu, to visit United Nations, had to take a separate route because he was worried if he flies over the Union, he will be arrested. He had been declared an international pariah. Why is not that situation with the remote? That's the question we have asked. Where do we fail? We have not failed because India is being strong. We have failed because of legatizing of our law. That today we have demonstrated in front of the that we can go one last. Nothing that is really disservice to Kashmir. We have to maintain continuous pressure. Not from Trump. I appreciate his suggestion. We recognize the unfair and we should decide. You know how many jobs are being lost in India? India is under severe. What about other Muslim countries like Saudi Arabia, like Dubai? They give billions and billions of dollars of trade to India. Imagine if they cut the trade by 25%. India's economy will be shattered. By words, by sloganeering, they have limited impact. You have to evolve a strategy. Why is that? The greatest proponent of Kashmiri freedom, Pakistan, has failed to convince other Muslim countries to stop trade. Just highlighted the atrocities which are committed by Indian government. Our leader Qasim Malik is in jail. The plan is to eliminate him. What is Pakistan doing? What kind of pressure is Pakistan putting in the international community? Was there a talk about Qasim Malik in OIC? No. So the question is, we are criticizing Pakistan because we have a situation. Pakistan is for all people and we have expectations from them. And I can say this thing, without any hesitation, unequivocal that they are not rising to the aspirations of people. So, we have gathered, we have started slogans, we are extending our support to Kashmir people. But that's not ये किसने बोई है चिंगारियां तेरी जमीनों ने, ये किसने बोई है, ये मुख्तर अल्फाज में एक दो शायर पढ़ूंगा। ये मोहतरमा फहमीदा रियाज श्रीनगर से इस दुनिया फानी से चली गई, मगर उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक लंबी पोइम लिखी है जिसके दुआ के शार की नजर करूंगा। वो कहती है कि वो कैंसर की मरीज आती है, अल्लाह को प्यारी हुई उनके बाफर के लिए भी दुआ करें। ये किसने बोई है चिंगारियां तेरी जमीनों में, ये किसने आग सी सुलगाई है मासूम सीनों में। सभी चाहते हैं तेरी जमीन पे आशियां अपना, जड़ों को गुल लगा के साहिबां अपना। तो ये लंबी कश्मीर की दास्तान है। सरदार महमूद इकबाल साहब JKPP के सीनियर रहनुमा, उनसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात से हमें नवाजें। तमाम कर रहे से वक्त का ख्याल रखें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, आपको मुबारकबाद और आपका शुक्रिया। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी मर्द और ख़वातीन, मीडिया के नुमाइंदगान, मेरे दाएं तरफ इंतहाई वाजिबुल एहतराम सरदार सवार खान साहब, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है। फैसा बहुत सारे लोगों के चेहरे पहचानता हूँ, नाम जानता हूँ, लेकिन शायद वक्त की नज़ाकत इजाज़त नहीं देती कि सबके नाम लिए जा सकें। सबसे पहले
آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا انتظام کیا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہترین پروگرام آج آپ نے جس کا انعقاد کیا، اور اپنی آواز دنیا کے ان منصفوں کو جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں انصاف مہیا کیا جائے گا، ان تک اپنا احتجاج پہنچانے کی آج ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا دن دنیا کو یہ باور کرانے کو اور ان کو یاد کرانے کا دن ہے، جو کشمیری اپنی ہمیشہ اس دن کو یہاں آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس دن کو اس یاد دہانی کے طور پہ اور ان کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے طور پہ آپ سارے اکٹھے ہوتے ہیں کہ دنیا کا وہ مسئلہ جو اس وقت یو کے جو حل طلب مسائل ہیں، اس میں سب سے پرانا جو حل طلب مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ آج تک وفا نہیں ہوا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دنیا کے تمام ممالک اور بالخصوص اقوام متحدہ اس کا ذمہ دار ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ اس کے کچھ ذمہ دار ہم کشمیری خود بھی، اس لیے کہ دنیا میں ہم جس تعداد میں موجود ہیں، شاید ہم آج تک جو آواز جس میں جتنی طاقت ہونی چاہیے تھی، ہم اس طاقت سے اپنا مسئلہ دنیا میں پیش نہیں کر سکے۔ پھر دنیا میں جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، اس کے بہت سارے مسائل، اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنی بات، میں 2 منٹ اور بات کروں گا، مجھے احساس ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے، لیکن یہ 2-3 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ضروری ہے کہ آج دنیا کے جو حالات، آج میں سمجھتا ہوں کہ امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ جو پاکستان ہے اس کی بین الاقوامی جو سٹینڈنگ تھی، جو آج سے 6 مہینے پہلے تھی، آج اس سے تھوڑی سی ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے۔ ہمارا جو مخالف ملک ہے، جس کو اپنی طاقت پہ زوم تھا، جس کو اپنی بدماشی پہ بڑا گھمنڈ تھا، اللہ نے اس کی بدماشی بڑے بہترین طریقے سے ختم کی ہے، اور اس بدماشی کے ختم ہونے سے دنیا میں جو اس کی سٹینڈنگ تھی اور جو پاکستان کی سٹینڈنگ تھی، اس میں اب زمین آسمان کا فرق ہے۔ سو یہ جو صورتحال دنیا میں تبدیل ہوئی ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ایک لمحہ ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے کہ آج ہم اپنی بات دنیا کے ان لوگوں تک بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں اور اس کو اپنے حق میں ہم اس کو عمل کروا سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ذمہ جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں یو کے سامنے، سب سے آسان کام آپ کی اور میرے ذمہ ہے، اس لیے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں آج ہمارا نوجوان کھڑا ہے، وہاں جو ہماری بیٹی یا بہن کھڑی ہے، اس نے اپنی عصمت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ وہاں جو نوجوان آج کھڑا ہے، اس نوجوان نے 24 گھنٹے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ وہاں جب آج نوجوان گھر سے نکلتا ہے، اس کی ماں اس کو ایسے الوداع کر کے اس کو نکالتی ہے کہ شاید شام کو وہ اس طرح سے سمجھ لیا ہے۔ آج پاکستان کا رتبہ بھی 7، 8، 9، 10 مئی کو جو میزائل ڈرون جنگ ہوئی، جس میں بھارت کو شکست ہوئی، اس نے جہاں پاکستان کا جو ہے رتبہ وہ بلند کیا ہے، مجھے اس بات کی ہوپ ہے کہ شاید بہت جلد بھارت کو کشمیر کے مدعے کے اوپر جو بھٹو سردار محمود اکبر صاحب، مولوی اقبال صاحب کا نام شاید آپ چند ایک لوگ جانتے ہوں گے، ڈوگرا سامراج ہیں۔ ان کا گھر پہلی مرتبہ جب راولہ کوٹ میں ڈوگرا سامراج کے خلاف اجلاس ہوا تھا تو مولوی اقبال صاحب کے گھر میں ہوا تھا۔ اس گھر کو بعد میں جلایا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا، لمبی داستان ہے۔ یہ ان کے پوتے ہیں سردار محمود اکبر صاحب۔ ایک ہلاوت میری تقریر کا خاصہ تھی کبھی، کیوں زہر اگلتی ہے اپنی زباں مت پوچھ۔ آج سے 80 سال پہلے کسی یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہمارے آبا و اجداد ایک کیس لے کے آئے تھے جو کشمیر کی آزادی کا کیس تھا۔ اسی سلسلے میں ہم آج پھر اسی یونائٹڈ
پاپولیشن کے سامنے اس کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ 80 سال گزرنے کے باوجود ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا، اور اس 80 سال کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کشمیری ظلم و جبر سے، لاٹھی اور گولی سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن جو ان کی غلط فہمی تھی، آج کشمیری اپنے موقف سے اسی طرح کھڑے ہیں۔ اور ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی تحریک، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ بدر سے لے کے جنگ افغانستان تک وہ ایسی ساری تحریکیں جو حق و انصاف کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، جیت ہمیشہ ان کی ہوتی ہے۔ کشمیر ہمارا حق و انصاف ہے، جیت ہماری ہوگی، جیت ہماری ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر ممتاز کشمیری رہنما رام نوی فائز صاحب، امتیاز صاحب، اور یہاں پر سردار سرار خان صاحب، سابق ممبر کشمیر کونسل، بہت سارے افراد یہاں موجود ہیں۔ ایک کا میں نام لوں تو وقت ضائع ہوگا۔ آج کشمیری جو ہے بہت بڑا احتجاج جو ہے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے نیو یارک کے اس جہاں دنیا کے نمائندوں کا یہاں اجلاس ہو رہا ہے، اور بالخصوص بھارتی وزیر خارجہ یہاں موجود ہے۔ اور یہ وہ بھارتی وزیر خارجہ ہے کہ جس ہندوستان نے خود پہلگام کا واقعہ کر کے اور اتنی بڑی جنگ کرائی کہ دنیا کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا۔ آج زمین و خوار آ کے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور کشمیری جو ہے وہ عید کرتے ہیں، آج عید کرتے ہیں۔ اور یہ اس قربانی کے اندر ہے کہ آخر دم تک کشمیری کا بچہ کٹ جائے گا، لیکن اپنے اس کاج سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 50 مرتبہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کی، اور دنیا کا باعث صدر ہے کہ جس نے جو ہے باغ دل جو ہے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے خیالات کا اظہار کریں اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں آئے اور یہاں کشمیر کے لیے کھڑے ہوئے۔ مختصر وقت ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسلام بھی یہ درس دیتا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پہلے تو طاقت ہے تو اسے روکو، اگر آپ اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو اسے کم از کم برا کہو، اگر برا بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں اسے برا کہو۔ تو ہمارے پاس یہ تو طاقت ہے، ہم کشمیر میں نہیں جا سکتے، ہم اپنی ان بہنوں کو نہیں بچا سکتے، ہم ان بھائیوں کو نہیں بچا سکتے، لیکن ہم یہاں اکٹھے ہو کے پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں، ہم انہیں دکھا تو سکتے ہیں۔ اے بھائیوں، اے بہنوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، ہماری رگوں میں بھی کشمیری خون ہے اور ہمارے دل میں بھی آپ کے درد ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سب کشمیر کا ساتھ دیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا والے سوشل میڈیا میں جا کے اس کا ساتھ دیں، اور وہاں پہ پوسٹ کریں، ڈفرینٹ جہاں مظاہرے ہوتے ہیں وہاں پہنچیں، اس چیز کو لائٹ نہ لیں اور دل سے ان کے ساتھ چلیں۔